اور جناب برہان ظفر صاحب، ہماری شریعت کے مسائل اور خاص طور پہ عقیدہ کے مسائل ظاہر پر ہوتے ہیں، نہ کہ باطن پر۔ اور مرزا صاحب نے کہا کہ ابن مریم مر گیا حق کی قسم، تو پھر مرزا صاحب کس طرح ابن مریم بن گئے؟ یہ بھی تو ذرا بیان کر دیں کہ باطنی یہ ہے، باطنی اس کا معنی ہے، باطنی اس کا، تو کیا اس سے عقیدہ بن جائے گا؟ کیا پھر ہمیں اس کو ماننا واجب پڑ جائے گا جو بھی مرزا صاحب نے باطنی مراد یہ لی ہے وہ لی ہے؟ عقیدہ ظاہر صاف واضح ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مقصد یہ ہوتا کہ ابن مریم کی جگہ کوئی اور آنا ہوتا تو اس وقت کے لیے ہمیں بتا دیتے واضح طور پہ۔ یہ تو بات ہوئی نہیں ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے تو انہوں نے ہی آنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے کہ اس کے باطنی معنی اور ہے، یہ ہے وہ ہے؟ بتائیں پھر مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ شکریہ۔ جی محترم، اگر کوئی شخص اپنا نام موسیٰ رکھ لے تو وہ موسیٰ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا نام محمد رکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا وہ محمد بن جاتا ہے؟ کوئی اپنا نام جو ہے وہ یحییٰ رکھ لے تو کیا وہ حضرت یحییٰ بن جاتا ہے؟ کیسا بات کرتے ہیں جی آپ۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود امام مہدی کو مسیح ابن مریم کا نام دیا ہے، ساتھ اس کے وضاحت بھی فرما دی ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ او جناب برہان صاحب، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا مرزا صاحب کو تو پھر مرزا صاحب کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑتی کہ قرآن نے اگر میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا؟ ٹھیک ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا صاحب کو مسیح ابن مریم کہہ دیا، نام دے دیا، تو مرزا صاحب کو اس آیت کی تحریف، لفظی تحریف کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اس قرآن کی آیت کو پھر آدم کا لفظ میں ڈال کے مریم ڈال دیا، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ کیوں کیا پھر مرزا صاحب نے؟ یہ تو قرآن کی تحریف لفظی کی ہے مرزا صاحب نے، جو کہ میرا خیال کوئی یہودی ہندو نے بھی آج تک نہیں کی ہوگی۔ ہاں، یہ لفاظی تو بڑی کرتے ہیں، زخرف القول بہت ہے آپ کے پاس، مگر عقل سے آپ بھی نہیں سوچتے ہیں یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تھوڑا غور کرو یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھٹو صاحب، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ برہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، تو کہاں دیا ہے کہ اے مرزا تم مسیح ابن مریم ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کہیں کہ مرزا صاحب اپنے الہام سے یا اپنے خواب میں انہوں نے دیکھا، چلو پھر ایک علیحدہ بات ہوگی۔ اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو دکھائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام غلام احمد ہوگا، اور وہ اس کا نام پھر میں دے رہا ہوں کہ وہ مسیح ہوگا یا ابن مریم ہوگا۔ جی السلام علیکم محترم، بات یہ ہے کہ آپ اس ساری تحریر، جہاں سے یہ تحریر شروع ہو رہی ہے نا، وہاں سے لے کر اور آخر تک پڑھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت اس میں دے دی ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ استعارہ کے طور پر ہیں۔ استعارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں، وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ بات شروع کی ہے مشابہت کے اعتبار سے، استعارہ کے اعتبار سے، آپ نے اس کو ان دو لفظوں کے بیچ میں باندھ کا ساری بات بیان فرمائی ہے۔ اور یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کا نام مسیح ابن مریم رکھا ہے تو ساتھ اس کے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، کہ اس سے مراد یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ مسیح ابن مریم ہے جو بنی اسرائیل کا نبی تھا، بلکہ یہ جہاں مسیح ابن مریم کا جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، بنی اسرائیلی نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ساری بات بیان فرمائی ہے یہاں پر کشتی نوح میں، پورے حوالوں کے ساتھ جو بات بیان فرمائی ہے وہ مشابہت
اور استعارہ کا لفظ استعمال کر کے آپ نے اس کو لکھ کر آپ نے اس بات کی وضاحت یہاں پیش کی فرمائی ہے۔ اور جناب برہان صاحب، آپ وہ مرزا صاحب کا مریم بننا، حمل ہونا، کشتے نوح میں استعارہ، اس پر چلے گئے۔ میں نے یہ کہا آپ کو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دے دیا مرزا غلام محمد قادیانی کو صاحب کو، تو آپ مریم دے دیا نام، تو مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کی تحریف کیوں کی؟ وہاں یہ کیوں کہا آدم کا نام مٹا کے اپنا ڈال دیا کہ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہے مریم تم دوستوں کے ساتھ رہو جنت میں؟ کہتے ہیں کہ اسلام میں اللہ نے میرا نام مریم رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر نہیں رکھا نا، الہام کے طور پر مرزا صاحب کو بتایا گیا نا۔ تو اس کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں، ادھر استعارہ حمل پر چلے گئے، میرا خیال استعارے کے طور پہ حمل ہو گیا مرزا صاحب کو، یا مریم بنے یا کیا ہوا، وہاں ادھر چلے گئے آپ۔ اس قرآن کی آیت کی جو تحریف مرزا صاحب نے کی ہے، اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، اس کا تو ذرا مسئلہ حل کریں پلیز، شکریہ۔ محترم، کسی کو الہام ہو جانا کیا وہ اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے یہ نام دیا ہے، تو پریشانی کیا ہے؟ خواب ہی ہے نا، الہام ہی ہے نا، اور قرآن تو نہیں بن گیا۔ کمال کرتے ہیں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتا؟ آپ اپنے بچوں کے نام بے شک رکھ لیں، علی بھی رکھ لیں، محمد بھی رکھ لیں، اسماعیل بھی رکھ لیں، اس کو پھر بیٹا بھی کہہ دیں، اس کو پھر بعد میں چاچا بھی بن جائے گا، تایا بھی بن جائے گا، سب رکھ دیں گے آپ نام۔ اگر خدا کسی کا نام کوئی رکھ دے تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ میرے صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ قرآن کا کوئی حصہ بن گیا ہے، الہام ہے آپ کا، آپ مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ہم تو یہ مانتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے قرآن کی آیت میں تحریف کی ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ الحاد ہے آیات میں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ الحاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے آیات میں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے من مانی تحریف کرنا اور تعویل کرنا، حروف کو مٹانا، یہ ہے الحاد جو کہ مرزا صاحب نے کیا ہے، اس کے مرتکب ہیں، وہ ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الہام نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی الہامات ہیں، یہ ہمارا دعویٰ، سمجھے؟ تو امامکم منکم سے مطلب یہ ہے کہ پھر مرزا صاحب کو مریم بھی بننا پڑا، عورت بھی بننا پڑا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امامکم منکم سے۔ یار یہ سارا ڈرامہ ہے، ایک بناوٹی کھیل ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا، اور ایمان خراب کرنے والی حرکات ہیں مرزا صاحب کی، جو کہ آپ کا ایمان خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، باطل ہو گیا، ختم، تو آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، سمجھے؟ تو ان باتوں پر ذرا غور کریں، تذکرہ کو اچھی طرح پڑھیں کہ کتنی قرآن کی آیات جو ہے نا مرزا صاحب اپنے اوپر، پوری سورہ انا اعطیناک الکوثر کہتا ہے ان پہ نازل ہوئی تھی، یاسین اور قرآن الحکیم کہتا ہے الہام میں اللہ نے ان کا نام یاسین رکھا۔ یار خدا کا خوف کرو، کون ایسا کر سکتا ہے قرآن کے ساتھ کھلواڑ جو مرزا صاحب نے کیا ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول کے مصداق ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ان پر الہامات ہیں، یہ ان کی اپنا بناوٹ ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ویل اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ ویل اور ہلاکت جو اس کے ذریعے انہوں نے کمایا، تو وہی مرزا صاحب نے کام کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم برہان صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ احادیث پڑھیں گے تو اس میں ہر بات کھول کھول کے وضاحت سے بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ باب تفعیل ہے، اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں بیان ہوتا ہے، وضاحت ہوتی ہے، زور لگا کے ہر طرح سے مکمل دیانتداری سے آپ پہنچائیں۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ذکر کیا؟ آپ لوگ ایک روایت پیش کرتے ہو کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا، مرزا صاحب کی کتابوں میں کہیں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں ایک نبی ہوا تھا کالے رنگ کا، اس کا نام کنیا تھا، جس کو آپ کرسچن کہتے ہو، کہ وہ کالے رنگ کا تھا اور اس کا نام یہ تھا۔ بھائی گزرے ہوئے ایک نبی کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا،
ہندوستان کا نام بھی بتا دیا. اسی ہندوستان میں ایک ایسا شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کی اطاعت آپ بتاتے ہو فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اور جو اس کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جو اس کی فتح کا یقین نہ کرے وہ فلاں فلاں کی اولاد ہے. تو کیا وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بتاتے ہی نہیں، بات نام ہی نہیں لیا، نہ وضاحت کی؟ حماد بھائی، یہ آپ اور مدنی صاحب کہاں ہلکی ہلکی آنچ جلائے رکھتے ہیں. یہاں راہ نجات گروپ میں تو تندور تک آگے رکھتے ہیں مجاہدین ختم نبوت. آپ اور مدنی صاحب ہلکے ہلکے میں دیکھا ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور ہلکی ہلکی آنچ نیچے جلا رہے تھے. یہ کیا کون سی جگہ ہے، کون سا گروپ ہے؟ برہان ظفر صاحب کی آڈیوز میں نے سنی، آپ ان کو کھینچ کھینچ کر لا رہے تھے ان الہامات کی طرف جن الہامات کے متعلق مرزا صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے اوپر نازل ہونے والے اس کلام کو قرآن کی طرح مانتا ہوں، تورات کی طرح مانتا ہوں، انجیل کی طرح مانتا ہوں، زبور کی طرح مانتا ہوں. میں اس میں وہ الہی چمک دیکھتا ہوں، نور دیکھتا ہوں. ان الہامات کے متعلق برہان ظفر صاحب کہہ رہے تھے الہام کسی کے اختیار میں تو نہیں نہ ہوتا، الہام ہی ہے نا. آپ کا دل کرتا ہے مانے، نہیں دل کرتا نہ مانے. ہائے اس پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، مرزائیت کا سوشل میڈیا پہ گر کر نہ ابھرنا دیکھے. ترس آ رہا ہے برہان ظفر صاحب کی یہ گفتگو سن کے. کہتے ہیں ماننا مانے، نہیں ماننا نہ مانے. اگر نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو آپ کے بشیر الدین محمود احمد صاحب کیوں کہہ گئے کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ پکے کافر پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ وہ کیوں کہہ گئے کہ اگر مرزا صاحب کے نام ماننے سے بندہ پھر بھی بندہ مسلمان ہی رہتا ہے تو مرزا صاحب کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ کی اس بے بسی پر بہت ترس آیا جی برہان ظفر صاحب. حماد بھائی مجھے بھی لے چلیں وہاں جہاں آپ ہلکی ہلکی آنچ جلائے رکھتے ہیں نا نیچے. میں تو سوچ رہا ہوں 53 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی یہ جو میرے نوجوان بھائی ہیں ان کی طرح میرے مزاج میں گرمی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. پتہ نہیں آپ سویرے کتنا سیبوں کا مربع کھا کے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. کس طرح سے آپ ٹھنڈے مزاج کے آپ اور مدنی صاحب. بھائی تھوڑا غور کریں تھوڑا غور کریں جی برہان صاحب، تھوڑا غور کریں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ بات؟ ہم میرے جیسا بندہ ہوتا تو ان کی چمڑی ادھیڑ دیتا کہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ برہان ظفر صاحب. اپنے مرزا صاحب کی آپ تو ان کی بیڑی میں وٹے ڈال رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ الہام ہے ماننا مانے، نہیں ماننا نہ مانے. کوئی بات کرنے والی کریں. یہ الہام وہ ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے تھے ان کو میں قرآن کی طرح مانتا ہوں، تورات کی طرح مانتا ہوں، زبور کی طرح مانتا ہوں، انجیل کی طرح مانتا ہوں. کل رات کو بھی کسی کا فون آیا تھا مجھے، کہہ رہے تھے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے مرزا صاحب کا کلام ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے یہاں قرآن ہے. تو میں ان کو یہی حوالے دے رہا تھا کہ یہ آپ کے یہاں قرآن کی طرح ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھپایا جائے، مرزا صاحب کی ان باتوں پر لیپا پوتی کی جائے اور کہا جائے ماننا مانے، نہ ماننا نہ مانے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا محترم، اس طرح نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے یہ کلام جو لوگوں کی نظر سے اوجھل کر کے رکھا ہوا اس کو پیش کرنا پڑے گا. کب تک آپ اس پستی پر گرے رہیں گے؟ کب تک؟ اٹھیں، اس کو پیش کریں لوگوں کے سامنے. یہ کلام ہے جو آپ کے گھر نازل ہوتا رہا ہے، اس کو تذکرے کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے قرآن میں تحریف کر کے. جس طرح حماد بھائی کہہ رہے تھے آیات قرآنی میں تحریف کر کے کبھی اپنا نام مریم رکھا ہوا ہے، کبھی اپنا نام آدم رکھا ہوا ہے، کبھی نوح رکھا ہوا ہے، کبھی ابراہیم کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اس میں میرا نام محمد رکھا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے. مرزا صاحب کو جتنے نبیوں کے نام آتے تھے وہ سارے انہوں نے اپنے اوپر چسپاں کر لیے. 10 لاکھ سے اوپر ان کو گنتی نہیں آتی تھی. انہوں نے کہا میرے 10 لاکھ معجزات ہیں.
اور جتنے نبیوں کے ان کو نام آتے سے 25, 26, 27 نبیوں کے نام ہے قرآن، وہ سارے مرزا صاحب نے اپنے اوپر چسپا کر لیے. اس سے زیادہ نہ مرزا صاحب کو گنتی آتی تھی، اس سے زیادہ نہ مرزا صاحب کو انبیاء کے نام آتے تھے. تو یہ مرزائیوں کی حد ہے پستی کی کہ منتوں پر اترے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ماننا مانے، نہ ماننا نہ مانے. اللہ آپ کو ہدایت دے. اس طرح کام نہیں چلنا. مسلم امت نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. آپ کے لٹریچر کو دیکھ کے، اس کی تفتیش کر کے، اس کو فلٹر کر کے دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارا کفر ہے. اس کو اب چھپائیں گے، کتنے دن چھپائیں گے؟ پھر سامنے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے. کل پرسوں چیمہ صاحب کہہ رہے تھے نا 85 کتابیں ہیں، 11,000 اتنے صفحے ہیں. میں نے کہا اتنی پرچیاں ہیں 11,526 پرچیاں ہیں مجاہدین ختم نبوت کے ہاتھوں میں. ہر صفحے کی ایک پرچی تیار کی ہوئی ہے لوگوں نے. یہ آپ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے. کہاں تک جاؤ گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود ان کی کتاب ایک خدا کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے، اور اس کا کوئی بھی نہیں. اور پھر یہاں لکھا ہوا ہے تو اپنے خدا سے محبت رکھ جو اکیلا ہے، ایسے خدا سے محبت رکھ. تو خود ان کی کتابیں ایک خدا کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن خدا کا بیٹا ساتھ مان لیتے ہیں یہ لوگ. جی برہان ظفر صاحب، تو مرزا صاحب نے عیسائیوں کو کیا تعلیم دی؟ کیا مطلب قرآن سے ثابت کر کے دکھایا؟ مرزا صاحب تو الٹا خود عیسیٰ بن مریم بن گئے نا. تو عیسائی کے لیے کیا مطلب انہوں نے کیا کیا؟ اور ان کو بھڑکایا نا. تو کیا تربیت کی، کیا تعلیم لے آئے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب؟ ہمارے علماء نے تو ماشاءاللہ جواب دیے تھے ان کو. جو انہوں نے کتاب میزان الحق لکھی تھی، اس کا رحمت اللہ کرانوی مرحوم نے بہترین جواب دیا تھا اظہار الحق لکھ کے. آج تک کسی نے ایسا عیسائیوں کو جواب نہیں دیا. اور مرزا صاحب نے الٹا میزان الحق کو جلا کے جو ہے نا پانی گرم کیا، غسل کیا اس سے. تو مرزا صاحب نے تو پھر کچھ نہیں کیا دین کے لیے. عیسائیت کا رد کا کچھ بھی نہیں کیا مرزا صاحب نے، بلکہ خود ہی عیسیٰ بن مریم بن گئے. یہ تو رد نہیں ہوا نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم، آپ کے لیے صرف میرا اتنا ہی جواب کافی ہے کہ آپ پہلے مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب نے کیا کیا. ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب کا کام جو انہوں نے کرنا تھا آ کر، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ ایک ہی تھا، یکسر الصلیب، کہ وہ صلیبی عقیدے کو توڑے گا. تو مرزا صاحب نے آ کر یہ سب سے بڑا کام کیا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ مسیح صلیب پر مر گئے، اس کو توڑا، اور یہ ثابت کیا کہ مسیح صلیب پر نہیں مرے، نہ ہی وہ آسمانوں پر گئے، بلکہ وہ اسی دنیا میں رہ کر فوت ہوئے. اور جو بنیاد ہے مسیحی عقیدہ کی کہ مسیح صلیب پر مر گئے، اس کو آپ نے توڑ دیا. اور آپ کی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں مسیح کی وفات کو آپ نے ثابت نہیں کیا. اگر آپ کے نزدیک یہ کام نہیں تھا، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کام کیا تھا کہ آنے والا مسیح جو ہوگا، امام مہدی جو ہوگا، وہ یکسر الصلیب کرے گا، تو آپ نے وہ کام کیا. اب اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے علماء نے کیا کیا؟ آپ کے علماء یہ عماد الدین تھے، اور پھر یہ جو تھے کیا نام اس کا، عبداللہ آتم تھا، یہ آپ ہی کے علماء تھے نا. یہ تو خود پادری بن گئے. محمد حسین بٹالوی کیا کام کیا؟ ان کے دونوں بیٹے پادری بن کے مرے. یہ کام کیا آپ کے علماء نے. ٹھیک ہے، آپ زیادہ نہیں تو چلیں جنگ مقدس جو عبداللہ آتم کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا تھا امرتسر میں، آپ اسی کو پڑھ لیں، شاید آپ کی تشفی ہو جائے کہ مرزا صاحب نے کیا کیا عیسائیت کے متعلق. جناب برہان ظفر صاحب، یکسر صلیب کا مطلب یہ ہے کہ صلیب کی عبادت ختم ہو جائے گی نا. جو صلیبیت ہے وہ ٹوٹل کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی. لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہے. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ عماد الدین پادری عیسائی ہو گیا اور
محمد حسین بٹالوی کے 2 بیٹے عیسائی ہو گئے، تو پھر مرزا صاحب نے کثر سلیب تو نہیں کی نا، اور سلیب کو بڑھایا، سلیب کی عبادت کو بڑھایا، اور کرسچن زیادہ بڑھ گئے. یہ تو کثر سلیب نہیں ہے نا. یہ کثر سلیب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر فوت نہیں، بعد میں فوت ہوئے. وہ بھی مرزا صاحب نے اس لیے وفات ثابت کی کہ خود ان کو عیسیٰ ابن مریم بننا تھا نا. پھر انہوں نے جو ہے نا عقیدہ تبدیل کیا اپنا. پہلے تو 52 سال تک وہ خود اس کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. پھر جب مرزا صاحب کو خود عیسیٰ ابن مریم بننا تھا تو پھر وفات کی جو ہے نا انہوں نے دلیل دینا شروع کی. 30 آیتیں نکل آئیں قرآن میں وفات عیسیٰ علیہ السلام کی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے وہ فوت ہوئے کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے، نئی حدیث ہے. حدیث تو ایک جگہ کہتی کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. اب کوئی ایک بھی حدیث نہیں بتا سکتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے. سمجھے؟ کوئی دکھائے کوئی حدیث جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. آ جائے اس بات پر پلیز. شکریہ. جی واہ ماشاء اللہ. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے تو بس اتنا ہی کام کرنا تھا نا کہ یہ ثابت کر دینا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں مرے، کسر صلیب ہو گئی. جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں کا، نجران کے عیسائیوں کا ایک مناظرہ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا افلا تعلمون ان ربنا حی لا یموت، کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ مرتا نہیں. وَإِنَّ عیسیٰ آتا علیہ الفنا، اور تمہارے عیسیٰ پر موت وارد ہو چکی ہے، فنا آ چکی ہے. قالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. حدیث تو موجود ہے. اور آپ کو اب کیا چاہیے؟ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے آپ اس کو جا کے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. او جناب، ہم نے نہیں بٹھایا ہوا، مرزا صاحب نے بھی بٹھایا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو 52 سال تک آسمان پر. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا نہیں کہ جب دوبارہ نازل ہوں. دوبارہ کون آتا ہے؟ ایک دفعہ چلے گئے پھر دوبارہ نازل ہوں گے نا. یہ باتیں چھوڑیں. مناظرہ تو مرزا صاحب کا بھی عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا نا. عبداللہ آتم کا مناظرہ بھول گئے ہیں کیا؟ وہاں پہ کئی عدد جو ہے نا آپ کے اخبار میں لکھا ہوا تھا، الحکم میں میرا خیال، عیسائی بن گئے تھے. وہ جو جس نے مناظرہ ارینج کروایا تھا یوسف پٹھان، وہ بھی عیسائی ہو گیا تھا. مرزا صاحب کی وائف کا کوئی رشتہ دار بھی میرا خیال خالزاد بھائی، یہ سمجھے سالہ، وہ بھی عیسائی ہو گیا تھا. یہ کثر صلیب کی. باقی جہاں کا وفات کا مسئلہ ہے وہ تو سر سید احمد خان نے مرزا صاحب سے پہلے کہا تھا، وہی قائل تھے وفات کے. تو مرزا صاحب نے جو ہے نا اس دور میں کوئی نئی بات نہیں کی. یہی بات مولانا ابوالکلام آزاد نے جب گئے تو ان کو کہا گیا کہ مرزا صاحب نے وفات عیسیٰ ثابت کر کے کثر صلیب کی. تو ان کا یہ تو سر سید احمد خان نے بھی کی تھی، اس سے کیا کثر صلیب ہوئی؟ کثر صلیب کر رہے ہیں اور پھر جناب یسوع کے ایلچی بن کر جو ہے نا ملکہ کو خط لکھ رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو. وہ سارا ڈرامہ مرزا صاحب نے اس لیے کیا کہ خود ان کو عیسیٰ ابن مریم بننا تھا. سمجھے؟ عیسیٰ عطا علیہ الفنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، حدیث ثابت نہیں ہے. یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں کلیئرلی کہا گیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، نازل ہوں گے. کیا دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کیا آپ؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو وہی ہوں گے بس، اور کوئی نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں چاہے ٹھیک ہے فوت بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے ان کو بھیج دے گا. اور یہ بھی قرآن میں مثال موجود ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. آپ کو پتا ہے اس آیت کا. سمجھے؟ تو مرزا صاحب نے کوئی احسان نہیں کیا، اور آتے ہی مسلم امہ کو جو ہے نا خارج از اسلام قرار دیا. عیسائیوں کو تو انہوں نے کوئی بگاڑا نہیں کچھ بھی، بلکہ مسلمانوں کو جو ہے نا کافر قرار دیا کہ جو مرزا صاحب کو نہ مانے وہ قابل مواخذہ ہے. تو ان باتوں پر ذرا غور کریں.
یہ ایک فیملی بزنس ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ. جی ٹھیک ہے، آپ اپنا نظریہ رکھیں، لیکن سب سے پہلے جس نے قبر کا انکشاف کیا اور کشمیر میں ہونے کا اور ساری اس کی ہسٹری جو ہے وہ بیان کی، جو کتاب شائع ہوئی ہے مسیح ہندوستان میں، اس سے پہلے دیکھیں لوگوں کی کوئی ایسی کتاب کسی کی بھی نہیں ملتی، اور بے شک اس کے آثار موجود تھے. کشمیر کی ہسٹری میں یہ بات موجود تھی، چھپی ہوئی تھی، کسی کے علم میں نہیں تھی. لیکن جب مرزا صاحب نے مسیح ہندوستان میں کتاب لکھی تو اس کے بعد کس قدر لوگ اس معاملے کو لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، اور یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے زندہ بچے، صلیب سے ہجرت کی اپنی والدہ کے ساتھ، کشمیر میں آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے 120 سال تک آپ زندہ رہے. تو اس کے اوپر اس قدر تحقیق اور ریسرچ ہو چکی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی BBC نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے جیسس ان کشمیر، اور ابھی اس کے بعد ہندوستان نے بھی ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ مسیح کشمیر میں، جیسس ان کشمیر کے نام سے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور اس میں باقاعدہ ریفرنس دیے گئے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب کے اور آپ کے، کہ آپ نے یہ تحقیق کی اور پھر سب دنیا سامنے. تو یہی کثر سلیب ہونی تھی کہ جب آنے والے امام مہدی مسیح موعود نے آنا تھا تو ہی اتنا بڑا انکشاف دنیا کے سامنے ہونا تھا، اور عیسائی دنیا میں ایک تہلکہ مچنا تھا کہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، اور نہ ہی وہ صلیب پہ مرے تھے بلکہ صلیب سے زندہ اترے، اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر اپنی زندگی کے دن کشمیر میں آ کے گزارے. وہیں ان کی قبر موجود ہے، دیکھ لیجیے آپ، سارا معاملہ ہے. یہی تو مرزا صاحب کے دور میں ہونا تھا، ہوا. یہی کثر سلیب تھی، اور کیا تھا. برہان صاحب، اس سے پہلے تو مرزا صاحب 4 جگہ قبر بتا چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بلاد شام میں باقاعدہ نام لے کے بتایا ان جگہوں کا. بیت لحم میں بھی بتائیے. پھر یہ جب عبداللہ کشمیری نے کوئی لکھا تھا کہ یہاں پہ ایک قبر ہے یوز آصف کی، جس کو بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. پھر مرزا صاحب نے وفد بھیجا کرایہ دے کے، اور انہوں نے آ کے لکھا کہ لوگ سمجھتے مگر یہ ہے یوز آصف، کوئی شہزادہ ہے، اس کی قبر ہے. مرزا صاحب نے اس کو تبدیل کر کے لکھا ان کی تحریر کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. یہی تحقیق تھی نا مرزا صاحب کی. اگر ایسی بات ہوتی تو آج بڑے میلے لگتے عیسائیوں کے وہاں پر، اس کو اگر ایکسپٹ کیا جاتا تو. مگر اس سے مسئلہ حل کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم پھر کیسے بنے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام پوتوں کے حقیقی کشمیر میں ان کی قبر ہے تو مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ مرزا صاحب کو کوئی آخری دعویٰ تو پیش کریں ہمیں. دعویٰ کیا تھا آخری ان کا، یہ تو بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم، بات یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں لاہور میں، آپ رہتے ہیں پاکستان میں، آپ رہتے ہیں ایشیا میں، آپ ان سب جگہوں پر آپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ کی رہائش 4 جگہ ہو جائے گی؟ بتائیے. ایشیا میں بھی آپ کی رہائش ہو جائے گی، لاہور میں بھی ہو جائے گی، پنجاب میں بھی ہو جائے گی، پھر وہاں پر محلہ بھی کوئی ہوگا، جیسے وہ انارکلی، وہاں بھی آپ کی رہائش ہو جائے گی. مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ اسی طرح کی ہے، اور آج بھی وہ قبر جس میں مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارنے کے بعد رکھا گیا تھا وہ موجود ہے. اس لیے مرزا صاحب نے وہ بھی کوئی غلط بات نہیں لکھی ہے. علاقے کے حساب سے، ایریے کے حساب سے، جگہ کے حساب سے آپ نے ان کے نام لیے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو نہ سمجھیں، کوئی زبردستی نہیں ہے.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی عیسائی اگر واقعی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو عیسائی میلے لگا دیتے، اور عیسائیت کا تو دم نکل گیا، کیونکہ ان کے عقیدے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر مرے ہیں اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہوئے ہیں۔ اگر وہ صلیب پہ نہیں مرے، یہ وہ تسلیم کر لیں، تو عیسائیت کا تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں سوپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب نے وہی کیا، مرزا صاحب نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں مرے، زندہ اترے، ہجرت کی، پھر یہاں پر آئے۔ باقی مرزا صاحب نے تحقیق کر کے جو بات دنیا کے سامنے رکھی ہے، باقی دنیا والے کوئی اندھے تو نہیں ہیں، جو انہوں نے نئی ریسرچ کی، نئی طرح سے تحقیق کی۔ ایک وہاں کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ہیں فدا حسنین، کشمیر یونیورسٹی میں تھے، فوت ہو گئے، ان کی ایک کتاب ہے دی ففتھ گاسپل، ایک عیسائی کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، جرمن تھا وہ۔ اور پھر ایک بعد میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جیسس ان دی ایسٹ۔ تو کیا مرزا صاحب کے کہنے پہ لکھ دی انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے، اور مرزا صاحب نے جو بات بیان کی ہے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں، اسی کے حوالے سے انہوں نے آگے تحقیق شروع کی، اور اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ان کتابوں میں کہ واقعی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو مرزا صاحب نے جو کام خدا نے آپ کے سپرد کیا تھا، جس کی نشاندہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یکسر الصلیب کرے گا، صلیب کو توڑے گا، وہ آپ نے کیا اور آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ او جناب برہان صاحب، آپ تو میری رہائش ادھر ادھر ثابت کر رہے ہیں نا، میں لاہور میں ہوں، ادھر رہائش میری ثابت کر رہے ہیں نا، فوتگی تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ قبر تو ایک ہی جگہ ہوگی نا، قبر 4 جگہوں ہوگی کیا؟ یہ مرزا صاحب شروع سے ان کی جو کتابیں پڑھیں تو ایک بات ان کی نہیں ملے گی، پھر ضمیمہ لکھے پہلی بات کی تردید کریں گے، حاشیہ در حاشیہ لکھیں گے، تو وہی کام انہوں نے کیا۔ اب عیسائیت کا جلوس کیا نکلا؟ جلوس تو مرزا صاحب کا نکلا تھا عیسائیوں نے، جب عبداللہ آتھم نہیں مرا تھا تو کیا گھت بنائی تھی قادیان میں آ کے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ماتم کی طرح جو ہے سما تھا وہاں پہ قادیان میں۔ تو جلوس تو حقیقت میں مرزا صاحب کا نکلا، عیسائیوں کا نہیں نکلا۔ باقی جو تحقیق مرزا صاحب نے کی اس کو پوچھتا کون ہے بھائی؟ کہاں پہ کوئی ریفرنس دیا گیا ہے؟ یہ ایک ایسی ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا عیسائیوں نے اس کو مانا ہے کیا؟ کبھی جو ہے وہ زیارت کے لیے آئے ہیں کوئی عیسائی؟ ہاں، ادھر بیت لحم میں جاتے ہیں ہر سال کرسمس کے دنوں میں اور ایسٹر کے دنوں میں، وہاں پہ میلہ لگتا ہے۔ یہاں پہ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ مرزا صاحب خود عیسیٰ ابن مریم بن گئے تھے نا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مرزا صاحب نے ثابت کی اور عیسائیوں کے نزدیک وہ فوت ہیں تو برابر ہے نا پھر مرزا صاحب عیسائیوں کے ساتھ۔ انہوں نے ان پر کیا احسان کیا، کون سا ان کا جلوس نکالا؟ یہی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ صلیب پہ فوت ہو گئے یا صلیب کے بعد میں فوت ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جا کے فوت ہو گئے، بات تو برابر ہوگی نا ایٹ دا اینڈ، سمجھے؟ تو آپ بات کریں ان کے ساتھ، مجھے بھی جانا ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ بتا دیں تو پھر کل اس پر بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ آخری دعویٰ ان کا کیا تھا پلیز؟ شکریہ۔ جی محترم، جب بات کو دوسروں کے کہنے سے سن کر آپ کریں گے تو آپ کے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی۔ آپ کا فرض تھا اور فرض ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، پہلے آپ خود اس کو وہاں پڑھیں جہاں مرزا صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں نا لیس الخبرو کالمعائنۃ، سنی ہوئی بات آنکھوں دیکھی بات جیسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تو آپ خود وہاں پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ، آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب عیسائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ بھائی عیسائی جو ہیں وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مر گئے، اور قرآن کریم کہتا ہے صلیب پہ نہیں مرے۔
مرزا صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صلیب پہ نہیں مرے، وہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد مرے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ عیسائی خوش کیوں ہوں گے؟ ان پر تو موت وارد ہوتی ہے جب یہ بتا دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں مرے بلکہ صلیب سے زندہ اترے تھے۔ تو عیسائیت کی تو بنیاد ہی صلیب پر مرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کفارہ ہوئے، کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیا اور اپنے آپ کو صلیب پر لٹکوایا اور وہ مر گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ تو مرزا صاحب نے جو کام کیا ہے وہ تو اس دجالی فتنہ کو ختم کرنے کا کام کیا ہے جو دھوکے والا فتنہ تھا، اور یہی کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کے سپرد کیا تھا کہ آنے والا جو ہوگا وہ یکسر الصلیب کرے گا، صلیب کو توڑے گا۔ تو صلیب کو توڑنا صلیبی عقیدے کو توڑنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہوئے۔ تو دوسری پھر بات یہ ہے، مرزا صاحب نے جو کام کیا ہے، آپ مرزا صاحب کتاب جو ہے مسیح ہندوستان میں جس قدر تحقیق اور ریسرچ کے بعد اور شہادتوں کے ساتھ جو کتاب لکھی آپ نے، اس سے پہلے کسی نے بھی ایسی شہادتیں، ایسے دلائل دے کر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی کسی مورخ نے یا کسی عالم نے ایسی کوئی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قبر کے متعلق لکھی ہے جس کے اوپر آج اس قدر تحقیقات ہو گئیں اور ڈاکومنٹریز بن گئیں، کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں، تو آپ دکھا دیں۔ آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس مسیح موعود کے سپرد کیا تھا جس نے دجالی فتنے کے زمانے میں مبعوث ہونا تھا اور آنا تھا۔ تو آپ مرزا صاحب اپنے جو کام آپ کا سپرد کیا گیا اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ نے جو کام کرنا تھا کر دیا، اور اسی لیے مرزا صاحب کہتے ہیں عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے، کیونکہ ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رسول مانتے ہیں اور قرآن کو زندہ کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کا دین ختم۔ اب اگر جو دین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہاں جی برہان صاحب، یہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں نا کہ صلیب پہ مرے نہیں مرے، یہ تو ان کے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مسئلہ تھا۔ عیسائی نے کہا ہم نے قتل کیا، یہودی نے کہا ہم نے قتل کیا، عیسائی نے کہا صلیب مر پڑے، یہ تو ان کے درمیان تھا نا۔ ہمیں تو قرآن نے کلیئر کر دیا نا، بر رفعہ اللہ علیہ کہہ کے، اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی کہ ینزل فیکم ابن مریم۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو اسلام سے خارج قرار دیا نا، کہ جو مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم نہیں مانے وہ قابل مؤاخذہ ہے، جہنمی ہے۔ اصل تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا نا مرزا صاحب نے، عیسائی تو وہی اکثریت میں اب بھی وہ صلیب لے کر جلوس نکالتے ہیں کرسمس اور ایسٹر کے دنوں میں، خود قادیان میں بھی جلوس نکلتا ہے آج کل عیسائیوں کا۔ تو وہ کون سا کسر صلیب کا؟ یہ کسر صلیب ہے کہ صلیب پر نہیں مرے، یہ ہے کسر صلیب۔ یار خدا کا خوف کرو، اصل مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خراب کیا مرزا صاحب نے، خود عیسیٰ بن مریم بنے۔ ان کو کیا حق تھا کہ وہ خود عیسیٰ بن مریم بنے، اور کیسے بنے؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیں پلیز، شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے بزرگوں کو خاص طور پہ ضرور مطالعہ کیجیے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ہی تھے اس وقت جو عیسائیوں کو جواب دیتے تھے، باقی علماء تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ جو عیسائیت پھیل رہی تھی ہندوستان میں، اس کو روکنے کے لیے صرف مرزا صاحب ہی اٹھے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کا مطالعہ بہت کمزور ہے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟
تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جو کتاب کا نام لیا اس کو بھی خود پڑھا ہوگا، آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھا ہوگا، صرف میزان الحق آپ کو نام یاد ہے۔ اور شیخ صاحب پتہ نہیں کس طرح مرزا صاحب اٹھے تھے عیسائیت کے خلاف، بلکہ لوگ تو عیسائی بنے نا ان کے ہی دور میں کافی۔ وہ خود ہی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ پہلے اتنے تھے اب 5 لاکھ ہو گئے ہیں عیسائی تو بڑی ہے، یہ بات نہیں۔ اگر علماء نے مرزا صاحب کی تعریف کی تو کیا اس سے ان کا قد بڑھ جائے اور نبی بن جائے مرزا صاحب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کام علماء نے کیا ہے بالکل۔ میں نے پچھلی آڈیو میں مثال دی تھی رحمت اللہ کرانی مرحوم کی، انہوں نے کتاب لکھی اظہار الحق میزان الحق کے جواب میں، جو ایک عیسائی کی پادری کی تھی میزان الحق۔ آج تک ایسی مدلل جواب عیسائیت کو کسی نے نہیں دیا۔ یہی پڑھ کے جو ہے نا احمد دیدات ڈیبیٹر بنے تھے عیسائیوں کے خلاف۔ تو مرزا صاحب نے کون سی کتاب لکھی کہ بس صلیب پر نہیں مرے اور جناب ہند کشمیر میں آ کے مر گئے، اور پھر مرزا صاحب خود عیسیٰ ابن مریم بن گئے؟ یہی کام کیا نا مرزا صاحب نے، اور پھر مسلمانوں کے اسلام سے خارج کیا کہ جو مرزا صاحب کو نہ مانے وہ خارج اسلام ہے، اور ان کے بیٹوں نے آ کے اس کی تاکید بھی کی کہ جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہ سنا وہ کافر ہے، اور پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ یہی کام کیا نا مرزا صاحب نے یار، یہ دین کی خدمت کی، خدا کا خوف کرو۔ جی السلام علیکم۔ اور اب صاحب یہ بتائیں کہ کسر سلیب کیا ہے، اپنی زبان میں بتائیں کہ کسر سلیب یعنی سلیب کو توڑنا۔ سلیب کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نشان ہر چیز آپ جانتے ہیں۔ کسر سلیب، سلیب کا توڑنا، سلیب کا توڑنا کیا ہے بتائیں ہاں ذرا آپ، میں دیکھوں آپ کو کتنا علم ہے۔ او جج صاحب یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں نا۔ کسر صلیب آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، 1400 سال میں بہت ساری تفاسیر لکھی گئی ہیں، تقریباً سب نے یہی کہا ہے کہ ٹرینیٹی جو ہے تثلیث کے بعد ختم ہو جائے گی، جو کرسچنوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صلیب پر فوت ہوئے یا نہیں ہوئے کشمیر میں جا کے ہوئے، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کو مرزا صاحب نے حل کیا۔ مگر مرزا صاحب نے اس طرح کے حل کیا کہ وہ خود عیسیٰ ابن مریم بن گئے نا۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو کہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے تناسخ ارواح ہے جو مرزا صاحب نے ہندوؤں سے یہ عقیدہ لے کر، اس لیے پھر مرزا صاحب کرشنا بھی بنے۔ تو اصل جو ہے شریعت کی مخالفت مرزا صاحب نے کی، سمجھے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حلب اسلام کا ہی ہوگا نا، یہ سب وہ ختم ہو جائیں گے، یہ سارے باطل عقیدے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے یا ٹرینیٹی والا عقیدہ تثلیث ہے جو ہے۔ صلیب پر جو نشان ہے یہی ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے کہ تثلیث کا عقیدہ ٹرینیٹی والا وہ ختم ہو جائے گا، سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل کسر صلیب کا مطلب، سمجھے؟ شکریہ بھائی۔ بات یہ ہے کہ ابھی کافی ساری میں نے جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ سن رکھے ہیں، جو اس زمانے سے میں گزر رہا ہوں تو اس میں کافی سارے ایسے بیانات سن رکھے ہیں، عیسائیوں کے بیانات۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسیح آسمان پر نہیں گیا، نہ آسمان پر زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اترے گا۔ وہ خود اب یہ جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اور یہ صلیب والا جو ہے یہ اس معاملے کے بھی ابھی آہستہ آہستہ وہ انکاری ہونے لگ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر کام تجریزن ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دم کوئی وہ کیا جو آپ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع آئے گا تو وہ آ کر پھونک مار دے گا دنیا ساری ٹھیک ہو جائے گی، اور دنیا نے جو اتنے فوجیں بنا رکھی ہیں اور اتنے خزانے بینکوں کے بینک بھر رکھے ہیں، ساری چابیاں لا کر ڈال کر آپ مسیح کے سامنے ڈال دیں کہ لو جی تم، ہم ساری چابیاں ڈالتے ہیں، اور مسلمانوں کو یعنی یہ رؤف جیسے جو لوگ ہیں، یہ جو بھٹو جیسے آپ ہیں، اس جیسے لوگوں کے قدموں میں ڈال دیں گے اور یہ دنیا کی حکومت کریں گے۔ ایسا ہے کہیں؟ یہ احمقانہ تصور تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اپنے احمقانہ تصور سے باہر نکلو۔ صلیب جو ہے توڑنا یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ رد کر دینا، اور پھر یہ غلبہ جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اگر اچانک والا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟ اب دنیا میں پوری میں اسلام ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسی طرح ہی جس طرح کے آپ لوگ
اپنے زہر پرستی کے اوپر ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ جب مسیح آ جائے گا تو اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جادو ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں کے احمقانہ عقیدے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر قانونات بتائے ہوئے ہیں. وہ قانون یہ ہیں کہ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، وقت کے اوپر ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا، وقت کے اوپر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس لیے اپنے عقیدے درست کر لو. وقت ہے. او جج صاحب، آپ خود ہی کریں گے وقت سے پہلے نہیں ہوگا، تو وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ قرب قیامت ہے، قیامت سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کام بڑی بڑی فوجیں ہیں جن کے پاس وہ نہیں کر سکے، اللہ کے آگے نہیں ہے کر سکتے کچھ. زلزلہ آئے تو کیا فوجیں کیا کر سکتی ہیں؟ روک سکتی ہیں اس کو؟ یہ سونامی آئی تھی کتنی دفعہ، جاپان میں آئی، انڈونیشیا میں آئی، فوجیں روک سکی اس کو؟ اللہ کا امر آیا نا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے. یہ مستقبل کی خبر ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پھر کوئی اٹھ کے کہے گا میں وہی عیسیٰ بن مریم ہوں، میں نے کثر سلیب کی، اس کے اوپر ہم مان لیں. وہ غیر شرعی کام ہے، تناسخ ارواح ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ کیا مردہ شخص کی روح کسی اور میں آ جاتی ہے؟ کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اصل میں، جو کہ مرزا صاحب نے اپنایا، اور یہ اپنا کے مسلمانوں کو بھی خارج از اسلام قرار دیا اور مجبور کیا کہ جو مرزا صاحب کو نہ مانے وہ کافر ہے، دائر اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ایک اثر سلیب. یار خدا کا خوف کرو. ابھی میں آپ کی سنوں گا صرف. ٹھیک ہے، شکریہ. جی السلام علیکم بھائی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح کا آنا، لیکن وہ مسیح جو بنی اسرائیلی ہیں وہ ان کا آنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ شہادتیں موجود ہیں، اور معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کے ہر پہلو سے ہی کہ مسیح جو ہیں وہ پہلے مسیح بنی اسرائیلی وہ وفات پا کے دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فوت ہو جائیں وہ واپس نہیں آتے، اس لیے وہ مسیح جو ہیں وہ نہیں آنا. لیکن ایک انسان جو ہے یعنی امت میں ہی ایک فرد بشر اس کو وہ مقام مرمی جب طے کرے گا تو پھر اس میں ایک عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، یعنی مقام ربوبیت. جو روح پھونکی جاتی ہے پھر وہ فرشتہ ہی آتا ہے، تو وہ مقام ربوبیت ہوتا ہے، اور جس کو مقام ربوبیت ملتا ہے وہی نبی ہوتا ہے. تو اس لیے کہ نبی کی پیشگوئی موجود تھی پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے. اللہ کا امر آیا، یہ جو کرونا آیا یہ بھی اللہ کا امر آیا، اس کی بھی پیشگوئیاں موجود تھیں. اور پھر زلزلے آ رہے ہیں، یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے سمجھایا جاتا ہے. اور باقی آپ کے علماء خود بتاتے ہیں کہ یہ معاملات اس وقت ہوتے ہیں کہ جب دنیا دار جو ہیں وہ دنیا دار کے اوپر اس طرح گر جاتے ہیں جیسے گرد مردار کے اوپر گرتی ہے، مردے کے اوپر گرتی ہے اس کو کھانے کے لیے. اس طرح وہ دنیا پرستی میں اور دنیا کے اوپر گر جاتے ہیں. تو تب خدا تعالیٰ اپنے بندے بھیجتے ہیں اور لوگ اس سے دشمنی میں اتراتے ہیں. جب دشمنی کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے عذاب آتے ہیں. او جج صاحب، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہیں، تو مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم بن کر ہماری طرف کیوں آئے؟ مرزا صاحب نے بھی خود اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہا ہے کہ ایک طرح سے میں بنی اسرائیلی ہوں. اس غریب جماعت کا نام خدا نے بنی اسرائیلی رکھا، تو پھر مرزا صاحب کیوں بنی اسرائیلی بنتے ہیں بھائی؟ یہ تو مسئلہ ہے نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک غلط عقیدہ مرزا صاحب نے پھیلایا کہ مقام ربوبیت، یہ مریم صفت، یہ وہ سب یہ جائز نہیں ہے دین میں، یہ کفر ہے بلکہ. سمجھے؟ جو مرزا صاحب نے اپنایا اور آپ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، بھلا دیا، آپ کا ایمان خراب ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے. یہ غلط باتیں، باطل باتیں ہیں جو مرزا صاحب نے کی کہ ایک شخص مر گیا پھر دوبارہ آئے گا، وہ مریمی صفت ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. قرآن کی تعویل کی، تحریف کی، باطل کی تعویل. سمجھے؟ تو یہ بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے اور اس کو اپنانے سے آپ کا ایمان خراب ہو گیا. بات ختم. اب پھر آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. سمجھے؟ جو بھی اعمال صالح آپ کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان ختم ہو گیا آپ لوگوں کا. شکریہ. آپ کو نا حقیقت کو ماننا چاہیے. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ
مرزا صاحب نے کیا کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کیا ہے. جب آپ کو بتایا کہ آپ کے علماء تو سوئے ہوئے تھے، آپ کے علماء تو کبھی کسی غیر کی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے. آپ ہی کے بزرگوں نے، آپ ہی کے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہمارے علماء تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے علماء پادری بن رہے تھے، عیسائی بن رہے تھے. اب آپ کہہ رہے جی اس سے کیا، اگر تعریف کیے تو نبی بن جائیں گے. اور بھائی یہ تعریف ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ قریش والے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، پھر دعوی نبوت کے بعد مخالفت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہی تعریف ہی تو دلائل ہے، یہی تو دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہی دلیل تو استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعوے سے پہلے قریش والوں سے جو پوچھا تھا تو انہوں نے تائید کی تھی، تعریفیں کی تھی، صادق اور امین کہا تھا. اور جب دعوی نبوت کیا تو پھر انہی قریش والوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا اور نعوذ باللہ جھوٹا بھی کہا، اسی لیے تو انکار کیا. تو بڑے بڑے علماء جو تعریف کرتے تھے نبوت کے دعوے سے پہلے، یہ ان کی اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی پوری زندگی میں کوئی کسی نے اعتراض کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. باقی اب جو مرضی کرتے رہے آپ لوگ، یہ تو تمام منکرین کا کام ہے. اور شیخ صاحب آپ جو ہے نا مرزا صاحب کو دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ کی طرح پیش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنے آپ کو پیش کیا. اس وقت نہ قرآن تھا نہ حدیث تھا. جب تھوڑا بہت قرآن اترا تھا وہ پڑھ کے سنایا تو ان کو عجیب لگا. مرزا صاحب نے کیا لوگوں کو پڑھ کر سنایا؟ تذکرہ پڑھ کر سنایا کہ یہ ان پر نازل ہوا ہے. دعویٰ کب کیا مرزا صاحب نے؟ ان قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے دعویٰ کیا نا، اور دعویٰ سے مکر بھی جگ گئے. نبی تو سب سے پہلے اپنے نبوت پہ ایمان لے آتا ہے نا. کہتے ہیں کہ 12 سال سے ان پر وحی آ رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم مسیح ہو، یہ تردد کا شکار تھے. اور ان کو آپ مثال دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یار خدا کا خوف کرو. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی نبی کا آنا جائز ہے ہی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا. کون سا دعویٰ کیا یہ تو بتائیں ذرا پلیز. بلکہ مدعا نبوت پہ لعنت بھیجی، انکار بھی کیا کہ میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. کئی دفعہ یعنی مہدی کے سے بھی انکار کیا، مسیح سے بھی انکار کیا. یہ ہے دعوے مرزا صاحب کی جو پھر علماء مانتے اس کو. یار خدا کا خوف کرو، کہاں کی مثال دے رہے ہو. اسی وجہ سے تو جو ہے نا اب دائر اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ مرزا نے خود اپنے آپ کو دائر اسلام سے خارج کر دیا تھا کہ کیا میں دعویٰ نبوت کر کے دائر اسلام سے خارج ہو جاؤں. وہ پھر ہو گئے وہ، اور اس کو ان کے دعوے کو پھر جو ہے نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہی آپ کا کفر ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جناب اس آیت کو کبھی غور سے پڑھا؟ غور سے اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں تو پھر آپ کو شاید تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ رسول تھے، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے. تو وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ باتیں آپ کو اگر سمجھ آ جائیں تو پھر آپ کی سمجھ میں کچھ اور بھی آئے گا. تو گھمن صاحب اس سے پھر مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ اس آیت سے یا قرآن کی دوسری کسی آیت سے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر تو آپ زور دے رہے ہیں، تو وہ فوت ہو گئے، تو مرزا صاحب پھر عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ اس پر کبھی کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ یہ تو بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. جی محترم، آپ لوگوں کی حالت تو یہ ہے، نہ آپ اپنے علماء کی مانتے ہیں، نہ آپ اپنے نبی کی مانتے ہیں، کسی کی بھی نہیں مانتے. صرف مخالفت کرنی ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی، چاہے کیسے بھی ہو. آپ کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کوئی سچی بات پڑھ لیں یا سن لیں یا اس پہ غور کر لیں. دیکھو قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا ہے، ڈبل ترجمہ، اشرف علی صاحب تھانوی اور محمد رفیع الدین صاحب کا اکٹھا ترجمہ شائع ہوا. اس میں شروع میں ایک دیباچہ شائع ہوا ہے. اس دیباچے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ
ذکر کر رہے ہیں زمانے کا، تو کہتے ہیں کہ لائف رائے نام کا ایک پادری یورپ سے بڑے وعدے وعید لے کر ہندوستان میں داخل ہوا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کو عیسائیت کی آغوش میں لے آؤں گا، اور اس نے آ کر یہاں ایک تہلکہ مچا دیا، اور ان کے مقابل پر مرزا غلام احمد قادیانی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس مسیح کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو، زندہ مانتے ہو، وہ مر چکا، اور اس کی جگہ پر خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اس ترتیب سے انہوں نے لائفرائے نام کے پادری کا اور عیسائیوں کا اس قدر پیچھا کیا کہ ان کو ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے عیسائیوں کو شکست دے دی۔ یہی ایسے ہی الفاظ آپ ذرا وہ کتاب کا دیباچہ جو ہے نا قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ مولویوں سے تو کچھ نہیں بن سکا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا مقابلہ کیا اور ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے عیسائیوں کو شکست دے دی۔ اگر آپ کو تاریخ کا بھی علم نہیں ہے تو بڑا افسوس ہے بھائی کہ کام کیا ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے، اور اپنے علماء کا نام لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تاریخ کا بھی مطالعہ کر دیا کریں، کچھ اپنے علماء کی کتابیں پڑھ لیا کریں۔ برہان ظفر صاحب کس نے دیباچہ لکھ کے بھی کہا تو وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر عبداللہ آتھم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، تحریر شدہ ہے ہر چیز۔ کتنے مرزائی جو ہے نا آپ لوگوں نے گنوائے، مرزا صاحب کے خود اپنے فالوور جو ہے نا وہ عیسائی ہو گئے، عیسائیت کو بڑا جواب دیا، یہ جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ خدا کو بیٹے نہیں ہیں، اور اب میں عیسیٰ بن مریم بن گیا ہوں۔ مگر آپ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب عیسیٰ بن مریم بنے کیسے، کیونکہ آپ کو شرم آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ پہلے مریم بنے، پھر حمل سے بھی ہو گئے ماشاءاللہ 10 سے 11 مہینے پریگننٹ ہو گئے، ان کو درد ذہ بھی ہوا، پھر اس طرح وہ عیسیٰ بن مریم بنے۔ اس طرح جو ہے وہ انسان ہوتا ہے پھر نبی بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں بتاتے آپ کو شرم آتی ہے نا، اس لیے نہیں بتاتے ہیں، جلدی سے کہتے ہیں کہ ہاں مسیح موعود مسیح موعود۔ ارے مسیح موعود بنے کیسے یہ بھی تو بتائیں نا ذرا، تو آ جائیں اب عیسائیوں کو بھی بتائیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، آ جائیں ذرا پلیز، شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، سب توحید کے لیے آئے ہیں، اور پہلے بھی قوموں میں کتابوں کے بعد انبیاء آتے رہے ہیں، جب بگاڑ پڑا ہے ان میں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے ضرورت محسوس کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسیح کو بھیجا ہے، اسی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اسی پیغام کو یاد کرانے کے لیے۔ یہ بغیر سر پیر کی باتیں نہ کریں۔ ہاں بگاڑ ایسا ختم کیا کہ مسلمانوں کو آ کے جو ہے نا دین اسلام سے خارج کیا، اور کہا کہ جو مرزا صاحب کو نہ مانے وہ دائر اسلام سے خارج ہے، ان کے بیٹوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ یہ انہوں نے جو ہے نا لیپا پوتی کی، یہ اصلاح کی دی مسلم امت کی۔ ان پر الہام قل یا ایھا الکفار انی من الصادقین، ان کافروں کو کہہ دو کہ میں سچا ہوں۔ یہ اصلاح کی مرزا صاحب نے، یار خدا کا خوف کرو۔ مسیح ابن مریم بن کے جو ہے نا وہ مرزا صاحب نے پہلے تو کہتے ہیں بڑے تیر چلائے، نصارہ کو شکست دی، پھر اب بھی جو ہے وہ دوسرے انبیاء کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت کیا تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تا قیامت ان کی نبوت ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی اصلاح کرنے کے لیے آئے؟ پھر آپ کہیں گے عیسیٰ بن مریم کیا ضرورت ہے، ان کے لیے انہی نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آخر میں جو ہے نا وہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا، انہی کے ہاتھوں ہوگا۔ مرزا صاحب تو کچھ نہیں کر گئے، ایسے ناکام نامراد مر گئے۔ اپنا قادیان بھی جو ہے نا جس کے لیے کہا تھا کہ اس کے کنارے دریا بیاس تک پھیل جائیں گے، بشتی مقبرہ بنایا، اس کی ناپ جو ہے فرشتے نے آ کر بنا کے دی، کر کے دی، وہ سب ہاتھوں سے چلا گیا آپ لوگوں کے۔
یعنی ان کے خاندان سے وہاں سے بھاگ پڑے. یہ ہے کامیابی آپ لوگوں کی. یار خدا کا خوف کرو. یہ ڈرامہ ہے، فیملی بزنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ. ان کی ہوتی ہے جو ایمان لے آتے ہیں. بھائی آپ کی کوئی اصلاح تھوڑی کرنی ہے، کوئی روٹی تھوڑی بانٹنے آئے ہیں کہ سب کو دینی ہے. آپ بھی لائن میں کھڑے ہوئے لے کے اپنے گھر چلے جاؤ. جی نمک زیادہ تھا، میت پہ آئے ہو کھانا کھانے، باتیں کر کے چلے گئے. اور بھائی جان اصلاح اس کو ہوتی ہے جو ایمان لے آتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے. کی نا اصلاح دیوبندیوں میں سے بھی احمدی ہوئے ہیں، بریلویوں میں سے بھی احمدی ہوئے ہیں، شیعوں میں سے بھی، اہل حدیث والوں میں سے بھی، ہندوؤں عیسائیوں، ہر ایک میں سے، ہر قوم میں سے جس کی اصلاح ہوئی ہے وہ احمدی ہو گیا الحمدللہ. اور جو نہیں مانا ہے وہ آج تک نہیں مان رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایمان لے کر آئے نا اس دنیا میں. ابھی تک زیادہ مسلمان نہیں ہے، کم ہے. تو پھر مخالف یہی کہے گا نا کہ کیا یہ اسلام آیا ہے. یہ آپ کی جو تانا شاہی ہے نا عورتوں کی طرح، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو کچھ دلیلی بات کرے، کوئی اصولی بات کرے نا بھائی. شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایمان کس پر لے آؤں. ہمارا ایمان تو ہے اللہ اور اس کے رسول کر سب انبیاء پر، رسول پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ٹھیک ہے، اب کون باقی رہتا ہے، کس پہ میں ایمان لے آؤں یہ بتائیں ذرا پلیز. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب کیا حال ہے؟ شیخ صاحب جو پانڈے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، پانڈوں کی طرح تانا بازی کرنی ہوتی ہے. یہ پانڈ لوگ ہیں، پانڈ لوگوں کا اپنا آپ تو دکھانا ہوتا ہے نا. ایسا ہی تو نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میری امت جو ہے یہود سے بھی بڑھ جائے گی. یہود کی صفت کیا بتائی ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ کم تولتے تھے، ایک بات کو آدھی لیتے آدھی چھوڑ دیتے تھے، اپنے پاس سے باتیں بنا کے کچھ ملا کے بیان کرتے تھے. یہ ساری باتیں نہ کریں تو ان کو وہ صفت کیسے مل سکتی ہے؟ اور ان کے متعلق تو پہلے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، اور بھی بتایا تھا بہت کچھ. لیکن یہ انہوں نے یہ صفت اپنانی تھی تو ان کو پانڈ کہا جانا تھا نا. او گمان صاحب، آپ یہ تو بتائیں مرزا صاحب پھر بنی اسرائیل کیوں بنے؟ یہودی بنے نا مرزا صاحب بھی. تو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلا جو بیرون ملک مرکز کھولا گیا وہ حیفا اسرائیل میں کھولا گیا تھا آپ کا. آج تک ایک یہودی بھی احمدی نہیں بنا ہے. وہاں کیوں کھولا گیا؟ یہودی کی قربت حاصل کرنے کے لیے نا. تو بڑے یہودی تو آپ ہیں، سمجھے؟ کیونکہ مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہا ہے کہ میں بنی اسرائیلی ہوں، اور اس غریب جماعت کا نام خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیلی رکھا ہے، سمجھے؟ تو ہمیں پتہ نہیں کیوں آپ یہودی کہہ رہے ہیں. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیشن گوئی ہوئی ہے تو مرزا صاحب نے پوری کی اپنے اوپر. خود یہودی بن کر مرزا صاحب نے دکھایا ہے، اعلان کیا بلکہ انہوں نے. بھول گئے ہیں کیا؟ پڑھیں ذرا ان کی کتب کو پلیز. شکریہ. دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے ان کے اوپر ایمان لانا بھی تو ہے نا. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. صرف یہ کہنے سے ہی ایمان نہیں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا بھی ایمان کا ہی حصہ ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بھی ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا لازمی ہو گیا ہے. باقی کسی بھی مذاہبی کتابوں کے اندر یا کسی بھی مذاہبی تعلیم کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر نبی پر ایمان لانا ہے. وہ نبیوں کے بھی درجے بناتے ہیں دوسرے مذاہب. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے اور اس کے مقام کو سمجھنا ہے. پہلے دیکھیں، امام مہدی کہہ دینے سے صرف حل نہیں ہو جاتی بات. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھنا ہوتا ہے. میں نے اس لیے لمبا کھینچا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مقام نبی کا ہی مقام ہے، اور نبی ہی امام مہدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے.
اور شیخ صاحب آپ خود کنفیوز ہو رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نبیوں پر ایمان لے آئے، تو ہمارا تو ایمان ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے لکھا، تو امام مہدی نبی ہیں کیا؟ وہ نبی کب بنے امام مہدی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہا ہے کیا امام مہدی کو؟ تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئے. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. امام مہدی کے بارے میں جو انہوں نے علامات بتائی ہیں کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے. امام مہدی کا ظہور ہوگا، نازل نہیں، ظہور ہوگا قیامت سے پہلے. وہ اب علامت ابھی میچور نہیں ہوئی ہیں، نہیں آئی ہیں. جب آئیں گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. ابھی ہمارا ایمان ہے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر. باقی میں کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں مہدی ہوں پھر ہم اس کو مان لیں؟ نہ اس کا نام بنتا ہے نہ کام بنتا ہے اس کا. وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب انبیاء پہ ایمان لے آنا ہے، تو پھر کون سے نبی پر ہم ایمان نہیں لے آئے یہ تو ذرا بتائیں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے لیے کہا. تو آپ خود غلط ملت کر رہے ہیں نا، خود آپ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا کر بیٹھے ہیں آپ. سمجھے؟ ذرا اپنے ایمان کی تجدید کریں پلیز. شکریہ. کہ نا آپ علمی بات کرنے آئے تھے، مجھے لگا تھا آپ نے علمی بات کی، لیکن پھر وہ آپ نے عورتوں والی باتیں شروع کر دی. یہ نہ کریں نا آپ. ہاں، یہ بات ضرور آپ کو کرنی چاہیے تھی اگر علمی گفتگو کرنی ہے کہ امام مہدی نبی کیسے ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا علمی طریقے سے. یہ آپ کے کہنے سے نبی تھوڑی ہوگا، نبی تھوڑی کہا تھا. میرے بھائی، ہر بات کو آپ کے منہ میں تو نہیں ڈالی جائے گی نا. امام مہدی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام مہدی کا مقام کیا ہے، امام مہدی کہتے کس کو ہیں، امام اور مہدی کا مطلب کیا ہے، یہ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. ہر بات آپ کو بتا دیں گے نبی، تو پھر غیب پر ایمان لانے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اگر نبیوں نے ہر بات آپ کو کھول کر بتا دینی ہے تو میرے پیارے بھائی پھر غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عقل سے بات سمجھنی چاہیے. ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کھول کر بتا دی نا ہمیں. اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ لوگوں تک جو بھی تم پر نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کیا کہا تھا کہ ہلا البلغت، ہلا البلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا قال بلا یا رسول اللہ. تو وہاں پہ توحید کا، رسالت کا انہوں نے پیغام دیا تھا. یہ کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جو عقیدہ ہے وہ واضح ہوتا ہے، عقیدے میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ واضح ہے. باقی اگر آپ کہہ دیں گے غیب کی خبر، یعنی قیامت غیب کی خبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، کب ہوگا ہمیں نہیں پتا. اسی طرح مہدی علیہ السلام کی ظہور کی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دی ہیں. کب آئیں گے، کیا ہوگا، اس کا ٹائم کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. علامات ہمیں بتائی گئی ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے قبل قیامت کے. سمجھے؟ تو باقی جو عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ کوئی نبی آنا ہے، نہیں آنا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلیئرلی بتا دے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر ہے، تو وہ قرآن میں نبی ہیں آلریڈی. انہی کے آنے کی خبر کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہمیں، کیونکہ عقیدہ واضح ہونا چاہیے. واضح عقیدے میں کوئی غموض نہیں ہے، یہ گجارت نہیں ہے. سمجھے؟ تو مسیل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ بھلانا ہے، یہ شیطانی کام ہے اور کچھ نہیں. عقیدے کو ایمان کو خراب کرنا ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. بھائی غور کریں ان باتوں پر پلیز. شکریہ. دیکھیں، آپ نا کنفیوز ہیں، اپنی کنفیوژن دور کریں. اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے نا تو دین کا کچھ بھی نہیں آپ ہاتھ میں رکھیں گے. اپنا ایک طرف سے پکڑیں گے، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا چھوڑ دو اس کو. تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی کریں گے کنفیوز. ترتیب کے ساتھ چلیں نا. جمعۃ الوداع کے اوپر جو نبی کریم، حجۃ الوداع پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہ جو آخری خطبہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی
اور 23 سالوں کے اندر کئی پیشن گوئییں ہیں. وہ پیشن گوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ہیں، اپنے آپ سے نہیں دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم پہلے امام مہدی علیہ السلام کا مسئلہ حل کر لیں، پھر اس کے بعد چلیں گے دوسری طرف، دین مکمل ہونے کی طرف. اب اتنی جلدی آپ چلے گئے دین مکمل کی طرف تو باقی بحث ہی ختم ہو گئی. ایک دم چھلانگ نہیں مارتے ہیں نا، بات کرتے ہیں. پہلے اپنا علم ہمیں دیں. یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو امام بنائے اور وہ امام مہدی ہو، اس کا مقام کیا ہوگا بھائی؟ پہلے اس طرح بات کر لیں. بہت شکریہ. او بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مکمل کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان کو قیامت تک ڈھیل دی گئی. شیطان نے ڈھیل مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. تو میں ان کو گمراہ کروں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے آؤں گا ان کو، اور کوئی بھی جو ہے نا اکثریت ان میں سے شکر گزار نہیں ہوں گے، یعنی کافر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء پر وحی کرتے ہیں تاکہ آپ سے لوگوں سے جھگڑا کریں، بحث مباحثہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کہ ویل اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے کچھ لکھ کے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اور ویل اور ہلاکت ہے جو اس کے ذریعے وہ کماتے ہیں. تو مرزا صاحب نے بھی وہی کیا، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہا کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بلکہ قرآن کی تحریف بھی کئی آیات کی تحریف کی ہے مرزا صاحب نے. تو یہ سارے شیطانی کام مرزا صاحب نے کیے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کا ایمان ختم کرنے کے لیے. اگر ایمان ختم ہو گیا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کے لیے شرط ہے ایمان کا ہونا لازمی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. جو عمل صالح کرتا ہے اور وہ مؤمن ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ اور رسول پر ایمان ہے، تو پھر اس کا عمل قابل قبول ہوگا اور وہ لکھا جائے گا. اگر عمل اچھا اور ایمان نہیں ہے تو عمل کتنا بھی اچھا ہو وہ قابل قبول عند اللہ نہیں ہوگا. سمجھے میرے بھائی؟ تو یہ آپ کے ایمان خراب کرنے والی باتیں مرزا صاحب نے کی ہیں، ذرا ان پر غور کریں. شکریہ. پھر کل ملاقات ہوگی. یہ جو ہے نا بہت آسان ہے جان چھڑانے کے لیے کہ جی دین مکمل ہو گیا، کہہ دیا. یہ بھی تو کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گی اور ایک جماعت ہوگی جنتی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی. ہر صدی پر مجدد آئیں گے تجدید کے لیے. جب قوم گمراہ ہو جائے گی بہت زیادہ تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. کس لیے ہوگا؟ دین تو مکمل ہو گیا، پھر یہ 72 فرقے کیوں بن گیا؟ 73 فرقے. دین مکمل ہو گیا پھر یہ بگاڑ کیوں پڑ گیا؟ یہ انسانی فطرت ہے. دین مکمل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کوئی انسانوں نے نہیں کیا. جو انسان پابند رہیں گے اس بات کے اوپر، انسانوں کے لیے جو پہلے شریعتیں آتی تھیں اور لوگ ایمان لاتے تھے اور پھر بگڑ جاتے تھے، انسانوں کی فطرت وہی ہے. دین مکمل ہونے سے نا یہ فرقے جو ہے نا یہ سارے سچے نہیں ہو جاتے، ان میں سے ایک ہی سچا ہوگا. ہر ایک کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، لیکن فرقہ جماعت ایک ہی سچی ہوگی. انسانی فطرت نہیں بدلتی ہے، انسان گمراہ ہوتے ہیں. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتا ہے. نبیوں کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. امام مہدی علیہ السلام کا بھی مقام نبوت ہی ہے، اور ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا امام ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صدی پر مجدد آئیں گے، تو کیا وہ مجدد آ کے کسی مجدد نے آ کے یہ کہا کہ مجھے مانو اور اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ کسی ایسے شخص نے اعلان کیا تھا کیا؟ کسی نے مجدد نے؟ مرزا صاحب نے بھی خود مجددین کی لسٹ بھیجی ہے، لکھی ہے. ان میں سے جلال الدین سیوطی مرحوم کو بھی مجدد کہا ہے. سمجھے؟ اور وہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جس نے نزول عیسیٰ پر کتاب لکھی ہے. سمجھے؟
تو یہ بھی پھر بتائیں کہ کس مجدد نے لوگوں کو کہا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اگر نہیں لے آؤ گے تو قابل مواخذہ ہوگے، یہ بھی ذرا بتانا پلیز، شکریہ۔